السلام علیکم، میں نور قادر بات کر رہا ہوں میرن فارم سے۔ آج ہم آپ کو تھوڑا سا ڈیمو دے رہے ہیں۔ سردیوں میں نزلے کا بہت زیادہ پرابلم بن رہا ہے برڈس کے اندر، تو اگر اس طرح سے انہیں کنجسشن ہو جائے، اور جیسے یہ ہمارا میل ہے ایک، اس کی بلاکیج ہوئی ہوئی ہے، یہ آپ دیکھیں تو یہ منہ کھول کے سانس لے رہا ہے۔ ILT کی سچویشن ہے جس میں بلڈی میوکس یا پھر سمپل میوکس ریسپریٹری ٹریک میں کلنچ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم اینٹی بایوٹکس تو سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز جو کہ ہم نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو ریسپریٹری سودنگ میں کوئی بھی اسٹیم، یا جیسے ہمارے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے اسٹیم لینا، خود کو نیوبلائز کرنا، تو ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم ان کو بھی نیوبلائز کریں، لیکن میں نے ہمارے ہاں نہیں دیکھا کسی کو اس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہوئے، ان کو نیوبلائز کرتے ہوئے۔ میں یہ کرٹزا کا نیوبلائزر کر رہے ہیں اس ٹائم پہ، یہ میں نے ایٹم ڈالا ہے نیوبلائز کرنے کے لیے، ساتھ یہ وینٹولین ڈراپس ہیں، یہ میں 20 ڈراپس اس میں یوز کرنے جا رہا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ پاک اسے شفا دے گا، اللہ کرم کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ اب یہ سمپل پروسیجر ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ مرغا جو ہے وہ بار بار سانس ایسے لیتا ہے، تھوڑا انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہے، منہ کھول کے سانس لے رہا ہے، آئیز تھوڑی کلوزڈ ہیں۔ اب جب ہم اس کو یہ کریں گے تو ہوپ فلی اس کے لیے کافی ریلیف ہوگا۔ یہ ہم نے آن کر لیا ہے، اور یہ آن کر کے ہم نے اس کے فیس کے پاس رکھ دیا۔ آپ نے اس طریقے سے اس کے پاس رکھنا ہے کہ اس کو سانس لیتے ہوئے یہ آہستہ آہستہ اس کے اندر جاتا جائے۔ ہم تھوڑی دیر اس کو نیوبلائز کریں گے تو ہوپ فلی اس سے بڑا اچھا امپیکٹ آئے گا۔ اس کا جو ریشہ اور نزلہ اس کی ریسپریٹری ٹریکس میں کلنج ہوا ہوا ہے میوکس بیسیکلی، یہ اس کو جیسے ہی اندر جائے گا یہ ایکسپیرنٹ کے طور پہ کام کرے گا، اور یہ اس کو نکالے گا۔ Some people might find it funny, but I believe کہ میں جو پریکٹیکلی کر کے دیکھ رہا ہوں مجھے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، کیونکہ ہم میڈیکیشنز تو کرتے ہیں لیکن جب تک میوکس اندر جمع رہے گا تب تک اس کو ریلیکس نہیں ہوگا۔ ہم خالی اینٹی بایوٹکس یا اینٹی الرجیز اپنے لیے یوز نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو بھی یا اسٹیمر سے اسٹیم دیتے ہیں یا خود کو ہم نیوبلائز کرتے ہیں، تو وائی ناٹ ود دا برڈس؟ ہمیں ان کا بھی خیال اسی طریقے سے رکھنا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جہاں ایفیکیسی آف ٹیبلٹ کی بات ہے، میڈیکیشن کی بات ہے، تو جب آپ ایسے ایک سپورٹ دیتے ہیں تو وہ ایفیکیسی بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ، ماشاءاللہ نیوبلائز ہونے کے بعد اس کی بریدنگ از اے بٹ بیٹر ناؤ۔ اب ماشاءاللہ کافی بہتر طریقے سے جو ہے یہ سانس لے رہا ہے، اس طرح سے منہ بھی نہیں کھول رہا، اور جتنی یہ بار بار گردن اوپر کر کے چیخیں مار رہا تھا ان میں بھی اب کمی ہے۔ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، الحمدللہ اب میل کافی بہتر ہے۔ نیوبلائز ہونے کے بعد اب یہ تھوڑا خوراک کی طرف بھی جا رہا ہے، ورنہ یہ پہلے بالکل کھانا پینا نہیں کر پا رہا تھا۔ اب یہ اس کو اوبویسلی جب اس کا گلا تھوڑا ایزی ہوگا، اس کو تھوڑا سودنگ ایفیکٹ ملا ہے، تو وہ اب فوڈ انٹیک کی طرف واپس آیا ہے الحمدللہ۔ بس اب آپ دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو صحت تندرستی دے، اور یہ انشاءاللہ جلد از جلد صحت یاب ہو جائے۔ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے الحمدللہ، اب یہ ماشاءاللہ فارم پہ پہنچ گیا ٹھیک ہو کے خیر و عافیت کے ساتھ۔ اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔
Females will be happy to see him again.